اللہ رب العزت نے جس دنیا میں ہم اور آپ ابھی جی رہے ہیں، جب اس کا ڈیزائن تیار فرمایا، زمین کو بنایا اور اس کی مخلوقات کو بنایا، آسمان کو بنایا اور اوپر جو مخلوقات کو اس کو پیدا فرمایا، تو ان کے پیدا کرنے کا اللہ کا نظام الگ ہے، جس کو تخلیق عمومی کہتے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود اس وقت سب سے پہلے سب سے اہم جو نورانی مخلوق تھی، ان کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے اپنا پروگرام رکھا۔ انی جاعلک للناس اماما وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے فرشتوں، ایک تو میں نے عام تخلیق کی زمین و آسمان اور اس کے درمیان موجود پہاڑ، پودے، سمندر، درخت، ان سب کو پیدا کیا تخلیق عمومی کے تحت، لیکن اب میرا اسپیشل پروگرام جو ہے ایک ایسی مخلوق کو ترتیب دینا ہے اور ان کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تخلیق انسان کے جو مراحل بیان کیے ہیں، فرشتوں نے صاف کہہ دیا ہمیں مناسب نہیں لگتا، آپ جن کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ چین سے دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ کاٹیں گے، ماریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو لوٹیں گے، بڑا چھوٹے کا خیال نہیں کرے گا، چھوٹا بڑے کو نہیں چھوڑے گا، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اور ایک ایسی دھمال مچی ہوئی ہوگی۔ آپ کو یہ پروگرام ذہن میں کیسے آیا جبکہ ہم تو تقدیس، تحمید، سجدے، رکوع، عبادت سب کچھ کر رہے ہیں؟ پھر آپ کا اسپیشل جو پروگرام ہے اس کی کیا اللہ سے پوچھ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کے کیا ذہن میں آئی بات؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈا کیا یہ کہہ کر کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان کو پیدا کرنے کا پروگرام بنایا. فرشتوں کو کہا کہ نہیں، میرا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بالکل سیٹ ہوتا ہے اور میرے پروگرام میں کوئی آگے پیچھے نہیں. تم ایک کام کرو، زمین پر جاؤ اور پورے روئے زمین سے ایک ایک مشت، ایک ایک مٹھی مٹی لے آؤ. میں اپنا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں. اپنا کیا پروجیکٹ ہے یہ میں جانتا ہوں، میرا ارادہ جانتا ہے، میری قوت عملی جانتا ہے. فرشتوں نے کہا ہم تو بے بس ہیں، جب آپ کا پروگرام ہے، آپ سب سے بڑے، آپ سب کے رب، تو آپ کا پروجیکٹ بھی سب سے بڑا ہوگا اور آپ کا کام بھی سب سے بڑا ہوگا، اور جس مقصد کے لیے آپ انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کا ارادہ بھی بہت بڑا ہوگا. روئے زمین کی الگ الگ جگہوں کی مٹیاں جمع کی گئی. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، چھوڑ دیا گیا کچھ مدت کے لیے. اور پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے دنیا والے مکان بناتے ہیں، کوئی نقشہ تیار کرتے ہیں، کسی چیز کا ڈیزائن تیار کرتے ہیں، 5-6 آدمیوں کو بتا کے دیکھو بھائی. اللہ نے بھی ایسا کیا. آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا میں نے کیسا کام کیا، ذرا جا کے دیکھو. نورانی مخلوق آدم علیہ السلام کے مخلوق کا وزٹ کرتی ہے اوپر سے نیچے تک. کان کی مشینیں، آنکھ کی مشینیں، گلے کا کوا، پیٹ کی آنکھیں، جگر، گھٹنے کے جوڑ، انسان کے دماغ اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں باریک باریک رگوں کا مشاہدہ کر کہتے ہیں کیا کہنا تیری قدرت کا، تو نے کیا چیز بنائی. اور ساتھ میں شیطان کو بھی کہا بھائی تو بھی اپنا بیان دے، تو بھی دیکھ لے کیا کہنا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ گیا اور اس نے جو رپورٹ دی اور کہا کہ یہ انسان 2 آنکھوں والا، 2 پاؤں والا، 2 ہاتھ والا کچھ کمال نہیں دکھ رہا. ہوا کے تھپیڑے اس کو کہیں سے کہیں پھینک دیں گے. اس 6 فٹ 5.5 فٹ 5 فٹ کے انسان کے اندر اتنی قوت نہیں کہ اپنے بل بوتے پر ایک جگہ پر درخت کی طرح قائم رہے، کوئی ہلا نہ چاہے تو نہ ہلے. یہ تو بہت ہلا ڈالا معلوم ہوتا ہے، کچھ لینے کا نہیں ہے. اس میں باری تعالیٰ نے اس سے پوچھا پوری وزٹ کر لی، پوری وزٹ کر لی اوپر سے نیچے تک، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. اس دل کے بارے میں اس شیطان نے کہا کہ ہاں البتہ قلب کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک چیز درمیان میں ایک گٹھڑی سی پوٹلی کی نظر آئی. اس کو میں بار بار دیکھتا رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بدن تو کھوکھلا ہو لیکن ساری طاقتوں کا راز اس پوٹلی میں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے پروگرام کے تحت مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. فرشتوں کے سامنے اپنا پروگرام بنایا، ان کے سامنے اپنا پروجیکٹ پیش کیا، اسپیشل پروجیکٹ دیا. ان ساری چیزوں کا نام ہے تخلیق خصوصی. گویا پوری کائنات کو تخلیق عمومی کی تحت پیدا کیا اور مجھے اور آپ کو حضرت انسان کو تخلیق خصوصی کے تحت پیدا کیا. دنیا میں بھیجنے کو تو بھیج دیا، ہم آئے، ہمارے باپ دادا آئے، اگلے لوگ کتنے گزر گئے، آئندہ نسلیں آئے گی. 100 سال پہلے یہاں کوئی نہیں تھا، 100 سال کے بعد آنے والے لوگ کہیں گے کہاں گئے وہ لوگ جو کسی کا کرسی پر بیٹھ کر سن رہے تھے، اور کون کس نیت سے سن رہا تھا اور بولنے والا کس نیت سے بول رہا تھا. ہماری ساری شان شوکت اور یہ پورا دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور 100 سال کے بعد کوئی نئی نسل بیٹھی ہوگی، وہ اچھوں کو اچھوں سے یاد کرے گی اور بروں کو برائی سے یاد کرے گی. انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا. انبیاء علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک کو بھیجتے رہے اور کہا کہ ہم اسپیشل پروگرام جب ان کے بارے میں بنایا ہے تو ان کی ہدایت کا انتظام بھی کر رہے ہیں. یہ کہیں بھٹک نہ جائے، یہ کہیں آوارہ نہ ہو جائے، یہ کہیں مال کے نشے میں، کہیں طاقت کے نشے میں، کہیں یہ پھسل نہ جائے. انبیاء علیہ السلام کی ایک لمبی ٹیم بھیجی، 313 رسولوں کو الگ کام دے کر بھیجا.
نئی شریعت نئی کتاب دے کر اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور دونوں رسالت نبوت کی ساری طاقت کا مقصد صرف اور صرف میں اور آپ۔ ایک نبی بھی کافی تھا، ایک فرشتہ بھی پوری دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کافی تھا۔ اتنی بڑی ٹیم کو میرے اور آپ کے پیچھے لگایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کچھ اور ہی چاہتا، جو جنات نہیں کر سکے، جو فرشتے نہیں کر سکے، اللہ وہ مجھ سے چاہتا۔ اس لیے سوال ہوتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اللہ آخری نبی یا نبوت کا جو مقام ہے وہ فرشتوں میں بھی پیدا کر سکتے تھے، جناتوں میں سے بھی نبی بنا سکتے تھے، انسانوں میں کیوں بھیجا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں جناتوں میں بھیجتا تب بھی مجھے منصف کون کہتا، اگر میں فرشتوں میں نبی بنا کر بھیجتا تب بھی مجھے منصف کون کہتا؟ اور رو رو کے مانگے خلیل اللہ اور میں دوں فرشتوں کو اور جناتوں میں نبی بناؤں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ انسان رویا ہے، انسان نے کعبے کا پردہ پکڑ کے کہا ہے رب آخری نبی میرے اور آپ کی جھولی میں آنا چاہیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سب سے افضل نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، اپنے اپنے زمانوں میں کام کرتے رہے۔ جب کام کرنے والا میدان چھوڑ دیتا ہے، پھر فسادات کی اور بگاڑ کی آندھیاں انسانوں کو متاثر کر دیتی۔ تاریخ اسلام میں دو واقعے ایسے ملتے ہیں جس میں پورے عالم انسانیت سکتہ طاری ہو گیا تھا کہ اب اسلام اس ہوئے زمین پر بچے گا کہ نہیں بچے گا، اتنا بگاڑ۔ سب سے پہلے اسلام عالم اسلام پر، مسلمانوں پر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے خطرناک فتنہ صلیبی حملہ تھا۔ عیسائیوں کی طرف سے ایک ایسا حملہ ہوا اور ایسا مسلمانوں کو تہہ دیکھ کیا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، اور ان کی مساجد، مقابر، خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو ایسا تہس نہس کیا گیا کہ ایسا نقشہ دیکھ کر لگ رہا تھا اب اسلام اس دھرتی پر نہیں بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی منتشر طاقتوں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پروگرام بنایا اور عیسائیوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کا ایسا صفایا کر دیا کہ سالوں تک اسلام اور مسلمانوں کی طرف ان کو آنکھ دکھانے کی ہمت پھر کبھی نہیں۔ اور تاریخ میں ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے، تاتاری فتنہ۔ کچھ دیہاتی لوگ تھے، صلیبی حملے کا مقصد تو یہ تھا بیت المقدس کو فتح کیا جائے اور حرمین شریفین پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ حرمین شریفین ہے، وہاں سے پورے عالم میں ہدایت پھیلتی ہے، وہاں سے خیر تقسیم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان تینوں پر قبضہ کر لیں گے پورا عالم کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے ان کی دوا کر تاتاری فتنہ کھڑا ہوا۔ ان کا مقصد ترکستان اور ایران اور عراق کو فتح کرنا تھا، اس سے زیادہ ان کا کوئی مذہبی یا سیاسی مقصد نہیں تھا۔ یہ فتنہ اٹھتا ہے، ایک دن میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا جاتا ہے اور اتنا خون بہایا جاتا ہے، اتنی لائبریریاں اور اتنی مقدس جگہوں کو تہس نہس کیا جاتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام بچے گا نہیں۔ اور اس وقت ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا، اگر کوئی دنیا کی خبر لے کر آئے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن تاتاری ہار گئے یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ سمندر کے ساحلوں پر جو مسلمان مچھیرے ہوتے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، مچھلیوں کا شکار کرنے والے، برسوں تک انہوں نے شکار کرنا چھوڑ دیا اس دھاگ سے کہ کہیں کوئی تاتاری نہ آ جائے اور معاملہ پھر سے خراب نہ ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصری جنرل بیبرس الظاہر کو کھڑا کیا، انہوں نے طاقت جمع کی اور پورے تاتاریوں کا صفایا کر دیا، پورے مکمل طور پر صفایا جتنا کا ہو سکا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نسل کو کھڑا کر کے اسلام کی توفیق دی۔ یہ 2 حملے ایسے خطرناک ہوئے ہیں کہ اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام بچنے والا نہیں ہے۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہ تمہید ہے۔ بگاڑ جب آتا ہے اصلاح معاشرے کے عنوان سے کتنے لوگ اس کرسی پر بیٹھے، کتنے لوگوں نے نہ جانا کیسی کیسی بات کی۔ ایک حضرت انسان، اس کے جیسی کوئی مخلوق شعور اور سمجھ نہیں رکھتی، اس کے لیے تو ایک بیان کافی تھا۔ ہزاروں مولانا کو ہر مہینے میں 2 مہینے میں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اصلاح معاشرے کے ذریعے اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان فکر مند ذمہ داروں کو جو بیچارے وقتاً فوقتاً سب کو بلاتے ہیں اور اس گاؤں والوں پر اور اس گاؤں پر احسان کرتے ہیں تاکہ یہ گاؤں کسی بگاڑ کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم ایسے ماحول میں بھی آپ کی دعاؤں سے ہندوستان کے کئی علاقوں میں جانا ہوتا ہے، کسی علاقے کو کا کوئی پوچھا میں حال نہیں، کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے، کوئی جیسا لباس پہنے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی اپنی مسلمان نام کے ساتھ اور اپنی شریعت کے ساتھ باقی ہے نہیں ہے، نہ کسی سماج کو فکر ہے، نہ کسی مالدار کو فکر ہے، نہ وہاں رہنے والے سمجھداروں کو اس کی فکر ہے۔ اس لیے ایسے مواقع کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت فکر لے کر کچھ حضرات میرے پاس پہنچے اور کہا کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ یہ گاؤں بزرگوں کی دعاؤں سے یہ پورا مومن سماج جو تیار ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مومن سماج کو اور ان کے بوڑھوں کو کیا بنایا تھا اور آج یہ کس سطح پر پہنچا ہے، آج اس مومن سماج کو جس کو دنیا بہت غور سے دیکھتی ہے، میں ہندوستان کے ان علاقوں میں گھومتا ہوں اور وہاں پر جب میرا نام بینر پر لگتا ہے اور جب پالن پوری لفظ آتا ہے، یقین مانیے ان کے تصورات کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں تو شاید ایک بیان ہی میرے اور آپ کے سدھار کے لیے اور اس بگاڑ کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ یہ سارے علاقے جب سنتے ہیں، اتنا بڑا گجرات، اتنی ساری قومیں آباد ہے، میمن ہے، کاٹیا واڑی ہے اور دوسرے میاں بھائی ہے، گراسیے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا نام جب ٹیبل پر آتا ہے لوگ عظمتوں سے چومتے ہیں، محبتوں سے سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ 1857 1947 میں انگریز جب اس ملک پر مکمل طریقے سے قابض ہو گیا اور وہ 57 کا فتنہ مستقل کتابیں چھپی ہوئی ہے، اس وقت بڑے بڑے انگریزوں نے جمع ہو کر ایک پلان بنایا اور یہ کہا کہ اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ عیسائیت اور یہودیت کو پنپنا ہے تو ایک قوم ایسی ہے جو اس کو پنپنے نہیں دے گی، اس کا نام ہے مسلمان اور اس کے ماننے والوں کو کہتے ہیں اسلام۔ جب تک ان کا صفایا نہیں ہوگا ہم اپنے پروگرام میں کسی طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عیسائی مشنریاں، جماعتیں الگ الگ 22 ملکوں میں گئی اور ہر جگہ پر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں عیسائی بنائے۔ ایک ٹیم انگلینڈ سے، برطانیہ سے ہندوستان میں آتی ہے اور 1857 میں جہاں 70,000 سے زیادہ علماء کی لاشیں وہاں پر درختوں پر لٹکائی جاتی ہے، سارے مدرسے، مسلح، امام اور سب مکتبوں سے علماء ختم ہو گئے۔ اس وقت ایک ایمرجنسی لاگو ہو گیا، علماء کرام نے سوچا اب ہندوستان میں اسلام نہیں بچے گا۔ اللہ نے کچھ بندوں کے دل میں ڈالا اور اچانک کچھ لوگ جمع ہوئے، اچھے خاصے لوگوں کو سولی پر چڑھایا جا چکا تھا، بندوق کی نالیوں کے سامنے ان کو گون دیا گیا تھا۔ حرم شریف میں ایک مقدس جماعت علماء کی ہندوستان سے ایمرجنسی بھیجی گئی، جاؤ اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے اپنے رب سے کہو، اے اللہ
یہ ہندوستان جس کے لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا مجھے جس ہندوستان سے دین کی خوشبو آ رہی ہے، علامہ اقبال جس ہندوستان کے بارے میں کہہ رہے تھے وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس نبی کو جس ملک سے اور جس سرزمین سے دین کی خوشبو آئی تھی، اے اللہ وہاں پر مسلمانوں اور علماء کی لاشوں کو تو تختوں پر لٹکا دیا گیا، اسلام بالکل سکرات میں ہے، اے اللہ کو ایسی تدبیر پیدا فرما دے کہ اسلام اس ملک میں بچا رہے۔ ایک ایمرجنسی جماعت مکہ المکرمہ میں جاتی ہے، کوئی کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے، کوئی ملتزم پہ چمٹ کے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی حتیم میں، کوئی روضہ اقدس کے باہر اپنے رب سے دعا کرتی ہے، اللہ ہندوستان اور اس کے مسلمان سکرات کی عالم میں ہے، ایسے نازک وقت میں ضرورت ہے اسلام کو بچانے کی، اے اللہ ایسا کوئی نظام بنا دے کہ وہاں سے اسلام کا خاتمہ نہ ہو اور ہماری مساجد اور ہماری خانقاہیں آباد ہو جائے۔ مہینوں تک رونے کے بعد اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں الہام ڈالا، جاؤ ہندوستان میں ہم نے تمہارے منصوبے بنا دیے۔ علماء کی ٹیم آتی ہے، آنے کے بعد کام کرتی ہے، مکاتب کا جال، ادھر سے تبلیغ کی محنت، ادھر سے خانقاہی نظام، اور چاروں طرف سے ایک ایسی فضا بنائی جاتی ہے کہ لارڈ میکالے انگریزی دان نے کہا تھا، اے مسلمانوں سنو، میں ایسا نظام تعلیم ترتیب دوں گا کہ 50 سال کے بعد اسلام خونے کھانچی سے بھی ختم ہو جائے۔ بہت بڑا انگریزی دان تھا۔ ہمارے علماء کی خانقاہی محنت، یہ تبلیغی محنت، یہ مکاتب اور مدارس کی محنت، ان چاروں محنتوں نے ایسی قوت سے کام کیا کہ آج اس لارڈ میکالے اور جیسے بکواس کرنے والوں کے جملے ویسے کے رہ گئے، ہم تو باقی رہے لیکن وہ انگریز یہاں سے بھاگ گئے۔ اب یہ تاریخ مجھے اور آپ کو تھوڑا اور آگے بڑھا کے دستک دیتی ہے کہ ایمان والوں، یہ ہندوستان جہاں اسلام سکرات میں تھا، آج اللہ نے ہمیں چاروں لائن کی محنتیں دے کر کتنی قربانیوں کے بعد آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ پھر ہم اور آپ جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قومیں آزو بازو نظر ڈال کے دیکھو ہمارا مومن سماج ہے، اس پر اللہ نے خصوصی فضل فرمایا۔ 1400 سال ہو چکے، 713 ہجری میں سید کبیر الدین کفر شکن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، صاحب کشف و کرامات، دنیا کی سیر کرتے کرتے علاقے پالنپور کے پاس پہنچے۔ آپ کی کرامات اور آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اسی بیٹھ گئے؟ ہمارے باپ دادا جنہوں نے اس صفوں پر سجدے ٹیکے ہیں، اور یہ ہماری مسجد آباد ہے، باوجود احمد حسین اور مہر حسین ان دونوں نے پالنپور کے علاقے میں نواب سے تعلقات قائم کر کے جو اس نے شریعت کے ایک ایسا سور پھونکا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ شریعت سے کوئی خطہ پالنپور کا نہیں بچے گا۔ سید کبیر الدین کفر شکن رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے دست اقدس پر یہ مومن سماج تیار ہوتا ہے۔ کچھ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، 713 کے بعد 200 سال تک پھر اس مومن سماج کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی نظر رحمت ڈالی، اور 200-250 سال کے بعد ایک ایسا زبردست اللہ کا ولی، ایسا بالغ نظر، ایسا دور اندیش، کمزوروں کی نبض پکڑ کر ان کی اصلاح کرنے والا، اگر وہ باہر سے دیکھے تو اندر جھانکے اور سارے مرض کو ایک نظر میں پہچاننے والا پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد جوان میری اور آپ کو سمجھ کو عطا فرمایا۔ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی بالغ نظری سے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کچھ لوگ بدعت میں مبتلا ہو گئے تھے، کچھ لوگ شیعیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سب سے بڑا کارنامہ دیوان مشائخ مرتب کروایا۔ دیوان مشائخ میں قرآن اور حدیث کے ایسے اصول گجری زبان میں ترتیب دیے گئے کہ ہمارے اور آپ کے بوڑھے جھوم جھوم کر اس کو مسجدوں میں اور ہوٹلوں پر پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کا جتنا احترام کرتے ہیں، حدیث کا جتنا احترام کرتے ہیں، 200 سال تک اس محمد سراج نے پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان مشائخ کو سینے سے لگایا اور کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ 200 سال کے بعد ان کے جو خلیفہ تھے وہ سب نااہل تھے، پیری مریدی میں پڑ گئے۔ اب پیری مریدی میں پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر اس قوم سے لوٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ بھائی تم سے ہمیں مرغے کے بغیر تمہارا کام نہیں ہوگا، تمہارے بکرے کے بغیر کام نہیں ہوگا، اور ہزاروں کے سکوں کے بغیر تمہارا کام نہیں ہوگا۔ ایسا کر کر کے پھر اس قوم کو ستیہ ناش کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 1400 صدی کے آغاز میں اور 13ویں صدی کے انتہا میں ایک قافلہ یہاں سے گزارا۔ ایسے نہیں گزرا کرتے قافلے، اور ایسے کسی کی راہیں نہیں بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو، کسی قوم کو جب اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اکبر صاحب جو یہاں سے حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور بمبئی سے وہ پانی کے جہاز کے سفر کا ارادہ فرما رہے تھے، بمبئی میں بیمار ہو گئے۔ واپس سوچا وسط ایشیا افغانستان کی سرحدوں سے آنے والا ایک شخص وہاں سے بمبئی سے بیمار ہو کر کہ حج بیماری میں ادا نہیں ہو سکتا، لوٹتا ہے۔ علاقے پالنپور میں ان کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع ملا۔ علاج و معالجے کے بعد صحت یابی ہو گئی اور کہا کہ اب مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کچھ دن نہیں، ہمیشہ کے لیے یہاں رک جاؤ۔ چنانچہ وہ جو لال محمد تھے، یعنی حضرت مولانا نذیر میاں کے والد صاحب، وہ یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ پھر ان کے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ مولانا عبد القادر صاحب کے پیٹ سے مولانا نذیر میاں پیدا ہوتے ہیں۔ جنترال نامی گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ 20 سال کے جوان ہوتے ہیں، اور جوانی کے بعد یہ طالب کو اڑتی ہوئی میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو تیار کرنے میں کتنی قربانیاں لگی ہے، کتنے آنسو بہے ہیں، اور کتنے اللہ کے نیک بندوں نے میرے اور آپ کے لیے کتنے پاپڑ بیلے۔ 20 سال کی عمر میں مولانا اپنی نیکی، اپنی اچھائی، اپنے تقوی، اپنی بزرگی، اپنی طہارت اور اپنی پاکیزگی اور سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الہام فرمانا شروع کیا۔ خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ پہلے خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے حضور نے کوئی شیرینی میرے منہ میں رکھی۔ کہتے 2 سال تک دنیا کی کسی چاکلیٹ اور پیپی اور میٹھی اور حلوے کھانے کا جی نہیں چاہتا تھا، 2 سال تک اس کی مٹھاس میرے منہ میں محسوس کرتا رہا۔ وہی نوجوان 20 سال کی عمر میں کہتا ہے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب، پھر اس قوم کے بارے میں اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا۔ انہوں نے کہا اے اللہ، اس سے پہلے اتنا بڑا بزرگ سید رفاع الدین کبیر الدین رفاعی اور اس کے بعد پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کام کر کے گئے، اتنے سال کا وقفہ ہو چکا، 600 سال کا، اتنی بڑی گمراہی اور شیعت میں یہ قوم، میرے جیسے آدمی سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس قوم کو بنانے کا بیڑا اٹھا لو، باقی آگے کا کام اللہ دیکھ لے گا۔ مولانا نذیر میاں صاحب جنترال نامی گاؤں جو وہاں کڑی کے پاس ہے، وہاں سے اٹھ کے علاقے پالنپور کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں اور اپنے رب سے رو رو کے دعا کرتے ہیں، اور اونٹوں پر سفر کر کے کبھی پٹن، کبھی میتا، کبھی مہسانہ، کبھی مڈانا، الگ الگ علاقوں میں نہ رات نہ دن، اور اپنے رب سے کہتے ہیں رب، شیعت کی جڑوں کو کاٹنے میں دیوان مشائخ نے جو کام کیا ہے وہ کام میں تو نہیں کر سکتا۔ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کے تحت اس قوم کو جو شیعیت کے دلدل میں اور بدعت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، یہ قوم نیم بدعتی اور نیم بخشی ہوئی تھی، نیم شیعی تھی،
اور پورے کے پورے علاقے اس میں ڈوبے ہوئے تھے. اے اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, آپ کچھ کر دیجئے, آپ میرے اندر وہ ایسی صفات پیدا فرما دیجئے, آپ کچھ ایسا سجھا دیجئے کہ یہ قوم پھر سے کھڑی ہو جائے. 700 سال تک تاریخ کا مطالعہ کرو. اسلام عرب سے ضرور شروع ہوا, وہاں کی وادیوں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور پھر حجاز میں پھیلا, پھر یمن اور شام کی سرحدوں میں پہنچا, اور پھر اس کے بعد آج پوری دنیا کا اگر سروے کیا جائے تو مورخین کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں دین کا کام جتنی قوت کے ساتھ ہو رہا ہے کسی اور جگہ پر نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو تبلیغ کے مرکز کی بھی حیثیت عطا فرمائی. خانقاہی اعتبار سے بڑے بڑے لوگ یہاں پر پیدا فرمائے. مبلغین دیکھو تو یہاں سے, علماء دیکھو تو یہاں سے, اتنے علماء پیدا فرمائے کہ یہاں کے پڑھے ہوئے تیار شدہ پروڈکٹ یہ جو علماء ہیں یہ پھر عرب میں جا کر امامت کرانے لگے. آپ مدینہ اور مکہ کے اماموں کی فہرست دیکھو تو کوئی بنگلہ دیشی ملے گا, کوئی گجراتی بھی ملے گا, کوئی کسی اڑیسہ کی جگہ کا ملے گا. الگ الگ ہندوستان سے یہ سارا مال تیار ہو کے جہاں سے اسلام کی شعاع پھوٹی وہاں سے مال ہندوستان کا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑی قربانیوں کے بعد ہر 200 سال میں, ہر 250 سال میں ایسے ایسے لوگ پیدا فرماتا رہا کہ میں جہاں بھی ادھر ادھر ہوتا رہا اللہ نے کہا تم وہ سماج نہیں ہو کہ جو اتنے جلدی لڑک جاؤ, ہم تمہیں لڑکنے نہیں دیں گے. دنیا کی لوگ کتنی قومیں آئی ختم ہو گئی, نہ تاریخ نے انہیں سمجھا, نہ تاریخ نے انہیں سنا, نہ تاریخ نے انہیں جانا. اسی لیے پالنپور کی جو تاریخ ہے مومن سماج کی, اس کے بارے میں اکثر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس 700 سال تک جو علماء نے اور اکابرین نے جس مومن سماج کو سنبھال کے رکھا, آج تاریخ میں اس کا ذکر اتنا کم کیوں ہے؟ میرے اور آپ کے باپ دادوں کے اور مومن سماج کی تاریخ کئی جلدوں میں ہونی چاہیے تھی. حضرت مفتی محمد صاحب نے مومن قوم اپنی تاریخ کے آئینے میں سوانح نظیری, اسی طریقے سے تاریخ گجرات میں الگ الگ جگہوں پر کچھ چھوٹے چھوٹے تذکرے ملتے ہیں. اس مومن سماج کی ایک مستقل تاریخ ہونی چاہیے تھی. اگر اس پوری تاریخ پر نظر دوڑائی جائے, یا یہ کہ میں نے یہ جو اچھتی تاریخ تھوڑی سی بیان کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر اور اس سماج پر خاص طور سے نظر کرم فرما کی ہے. آج دنیا مجھے اور آپ کو اگر عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو سمجھو کہیں پر شیخ کبیر الدین کی دعاؤں کا اثر ہے, تو کہیں پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی دیوان میں جو اشعار موجود ہیں ان میں آپ کو مومن سماج کے بارے میں خاص طور سے 2 دعائیں ملے گی. اے اللہ اس مومن سماج کو گمراہی سے بچا لے اور اس کو ہدایت پر باقی رکھنا. پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے. مولانا نذیر میاں صاحب آئے, انہوں نے الگ محنت کی, پھر مولانا عمر صاحب آئے, انہوں نے الگ محنت کی. اس طریقے سے اس علاقے کو چاروں طرف سے دین کی محنتیں ملتی رہی. اگر ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو یقین مانیے اس دھرتی نے کیسے کیسے لوگ نکلے ہیں جو آئے اور چلے گئے, نہ کسی نے جانا نہ کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو, کس سماج سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا نام کیا تھا, تمہارے پرکھے کون تھے, تمہارے آباء و اجداد کی نسلیں کس نام سے پکاری جاتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج میں اور میرا سماج آج تاریخ کے صفحات پر اگر زندہ ہے تو اس کی وجہ سے صرف سفید لباس اور ٹوپی نہیں ہے, بلکہ میرے اور آپ کے بوڑھوں کے وہ کمالات, وہ نیکیاں, وہ تقوی اور وہ خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر یہ سماج آج بھی تاریخ کے صفحات پر چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے. بگاڑ آتا ہے اصلاح کرنے والے اللہ بھیجتے ہیں, بگاڑ آتا ہے اصلاح کرنے والے اللہ بھیجتے رہتے ہیں, اور یہ اللہ کا نظام چلتا رہے.
اصلاح معاشرے کی نیت سے میرا اور آپ کا اس مجلس میں جمع ہونا کیا چیز ہے؟ اصلاح معاشرہ دو لفظ ہیں، نمبر ایک اصلاح اور نمبر دو معاشرہ۔ لفظ اصلاح کہتے ہیں بگڑی ہوئی چیز کو سدھارنا، اور معاشرہ بنا ہے عشرن سے جس کے معنی ہے 10۔ رمضان میں بولتے ہیں آخری عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو عشرے سے بنا ہے معاشرہ۔ معاشرے کا مطلب ہے 10 آدمیوں کے رہنے کی جگہ۔ اصلاح کے معنی ہے بگاڑ کے بعد سدھار کا نام ہے۔ بگاڑ نہیں ہے اور سدھار ہے تب تو خیر ہے، بگاڑ کے بعد سدھار ہو اس کا نام اصلاح۔ اور معاشرے کا مطلب 10 آدمیوں کا کسی سماج میں اور کسی جگہ پر رہنا۔ ایک ہوتا ہے جنگل کا قانون، جنگل کے قانون میں کیا ہوتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کی بھینس اس کی لاٹھی۔ اصلاح معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ اور سماج کسے کہتے ہیں؟ 10 انسان ہوں، ساتھ میں رہتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اس کو بھول گیا، ایک نے ستایا دل ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں دوسرا دل لگائے۔ دوسرے نے پھر کوئی غلطی کر دی، پھر دل ٹوٹا، تیسرا دل لگا، چوتھا دل۔ 10 دل لگانے کا نام معاشرہ ہے۔ سماج میں رہنا ہے تو 10 دل فٹ کر کے چلو۔ ایک دل فٹ کر کے چلو گے تو نہ خود بچ پاؤ گے نہ دوسروں سے بچ پاؤ گے، نہ خود بچ پاؤ گے نہ دوسروں کی تکلیفوں سے بچ پاؤ گے۔ اسی لیے کہتے ہیں 10 دل کا کیا مطلب؟ معاشرہ عشرن سے بنا ہے، عشرہ کے معنی ہے 10۔ 10 دل کا کیا مطلب؟ اگر ہم دنیا میں کسی بے عیب کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے۔ کوئی دنیا میں بے عیب آدمی ہے؟ ہر انسان میں عیب ہے، ہر انسان میں کمزوری ہے، ہر انسان میں خامی ہے۔ اگر کوئی سوچے گا کہ اس میں یہ خامی ہے میں اس سے نہیں رہوں گا، اور وہ آدمی بے نمازی اس سے بات نہیں کروں گا، یہ آدمی جھگڑالو ہے اس سے میری نہیں بنے گی۔ اگر کسی بے عیب کو تلاش کرنے جاؤ گے تو اکیلے رہ جاؤ۔ اسی عیب دار دنیا میں، اسی عیب والے سماج میں رہ کے خود کو بنانا اور دوسرے جس میں عیب ہے اس کے عیب کی اصلاح کرنا، یہ کمال ہے۔ اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ اگر 10 دل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر وہی جنگل کا قانون اور میرا اور آپ کا سماج یہ دونوں برابر ہے۔ اس سماج کو بنانے کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس بگاڑ کے خاتمے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے طریقے بیان فرمائے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ علماء کو بلا کر دین کی باتیں اور ان کی خرابیاں، موجود سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہے ان کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے۔ بھائی ایک ہوتی ہے اچھائی، ایک ہوتی ہے برائی۔ اچھائی کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، برائی کو لانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے، اس کا مینارہ چننے کے لیے لوگ کہاں کہاں گئے ہوں گے، اس کی لکڑیوں کو، کباٹوں اور الماریوں کو بنانے کے لیے لوگ کن کن بازاروں میں کتنے سودے کیے ہوں گے۔ اس کے ماربل اور اے سی اور اس کے پنکھے، اس کا فرش، اس کا عرش، اوپر سے نیچے تک مزین کرنے کے لیے بڑی محنتیں لگی، کئی سال لگے، کئی پیسے لگے، کئی قربانیاں لگی۔ اب اس مسجد کو مان لو، ہم اور آپ سوچ لے رہے کہ اب اس کو آباد نہیں رکھنا ہے اور اس کو برباد کرنا ہے، تو برباد کرنے کے لیے کوئی نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں، کسی انجینئر کو بلا کر اس کی بربادی کے مشورے کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ویران کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ لوک لگا دو، 3 مہینے کے بعد یہ چونا جھڑنا شروع ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیواڑوں میں دیمک لگ جائیں گے، 1 سال کے بعد یہاں کی وائرنگ ڈھیلی ہو جائے گی، 2 سال کے بعد اس کے پوپڑے اگڑیں گے اور 10 سال کے بعد اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا۔
بگاڑ کو لانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، خیر کو وجود میں لانے کے لیے بار بار محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہم اور آپ اگر سوچتے ہیں کہ آج ہم الحمدللہ اتنا اچھا معاشرہ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ 700 سال تک سنبھالنے والوں نے اس کو سنبھالا، اور آئندہ اس کی اچھائی اور اس سماج کی خیر کو آئندہ باقی رکھنے کے لیے، ہماری نسلوں میں باقی رکھنے کے لیے، خیر کے مشورے اور سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم سوچیں، یہ سوچ کر بیٹھ جائے اگلے لوگ دیکھیں گے، ان کی زندگی ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، تو یاد رکھو آئندہ آنے والی نسل اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ آج ہم کو ہماری ظاہری چمک دمک دیکھ کر دنیا دھوکہ کھا گئی ہے۔ کھیت میں ایک لکڑا لگایا جاتا ہے ایسے ہاتھ کر کے، اور پھر ایک لکڑا سیدھا لگایا جاتا ہے، اس کو انسانوں کا کرتا پہنایا جاتا ہے، اور کبے اور چیل وغیرہ دھوکہ کھا کر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کھیت میں بیٹھے ہو مت، وہ کھڑا ہے، اس کی آستین ہل رہی ہے، وہ بندوق کی گولی سے شکار کر دے گا۔ میرے اور آپ کے سماج کی یہی آج پوزیشن ہے۔ دنیا دور سے دیکھ رہی ہے، کچھ تو ہل رہا ہے، بڑی نمازوں میں یہ لوگ پہنچ رہے ہیں، بڑے سفید کپڑے والے ہیں، ابھی کبھی کسی نے قریب آ کر نہیں دیکھا۔ جس دن کوئی سیانہ کوا اس کھیت میں لٹکنے والے کپڑے پر بیٹھ گیا اور میری اور آپ کی گول کھل گئی، اور اس نے اپنے کوے سماج کو جا کر کہہ دیا، ارے اب تک ہم اتنے سالوں تک جس مومن سماج کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ تو اندر سے پولم پھولے، آؤ آؤ اس کو بھی ستیہ ناش کرتے، پتلے کو بھی، اور یہ جس کھیت کی رکھوالی کے لیے بیچ میں لٹکایا گیا ہے اس کھیت کا بھی ستیہ ناش کر دیتے۔ اس دن مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا۔ دنیا مجھے اور آپ کو دور سے دیکھ کے متاثر ہو رہی ہے، بڑے سفید کپڑے والے، قریب سے آ کے دیکھے تھے بھائی اس کی تو داڑھی نہیں، کیا کریں گے؟ مومن سماج کے بارے میں یا کسی سماج کے بارے میں جرائم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، گناہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جب کسی خاص جماعت اور کسی خاص قوم کی طرف اس کے بارے میں مطلب اس کی نشاندہی ہوتی ہے تو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ محمد سماج اور اس کا داڑھی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا اور آپ کے سماج کا اچھا خاصا طبقہ میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والا حدیث پاک میں ہے، کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کو بڑھاتے تھے اور مونچھوں کو کترتے تھے۔ عیسائیوں نے بھی محنت کی، سکھوں نے بھی محنت کی، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی، اسی طرح اہل حدیث بھی داڑیاں رکھتے۔ مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک مشت داڑھی رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس سے کم کسی کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، سب کروں گا، جو کہو گے کروں گا، لیکن داڑھی جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں بھائی؟ حضرت نے پوچھا، کہنے لگے آدمی جب داڑھی رکھتا ہے تو وقت سے پہلے بوڑھا لگتا ہے، وقت سے پہلے آدمی جب داڑھی رکھتا ہے تو بوڑھا لگتا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، داڑھی رکھنے سے انسان کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے اس وقت اس کو کہا کہ جیسے نماز کو فرض سمجھتا ہے، قرآن پڑھنے کے بارے میں جو کہتا ہے میں کروں گا، روزے رکھوں گا، اسی طریقے سے تجھے اس بیعت میں عہد لینا ہوگا کہ تجھے داڑھی بھی ضرور رکھنی ہے۔ حضرت مخزوم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ مخزوم رحمۃ اللہ علیہ عادت تھی اپنی داڑھی پکڑ کے اکثر کہتے تھے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، ایسا کہتے تھے۔ کچھ مریدین نے پوچھ لیا حضرت یہ کیا بات ہوئی، اسی اللہ داڑھی پکڑنے سے معاف کر دے گا؟ کہا نہیں، میں تصور کرتا ہوں قیامت کا دن آ گیا، اللہ عرش پہ بیٹھے اور پوچھ رہے ہیں کیا لے کے آئے ہو، تو اس وقت صرف یہ خیال کر کے بار بار داڑھی پکڑتا ہوں اور کہتا ہوں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے، تو میں اتنا ہی کہہ دوں گا اے اللہ تیرے سرکار کی صورت لے کر آیا۔ داڑھی مومن سماج کے نوجوان کٹوا رہے ہیں، کوئی شیخ بنا رہا ہے،
کوئی یہ سمجھ کر کہ زیادہ بڑی ہوگی تو میں چچا لگوں گا، وقت سے پہلے میری عمر ظاہر ہو جائے گی۔ یاد رکھو بہت سارے گناہ دنیا میں ایسے ہیں جب گناہ کا وقت ہوتا ہے تب تک اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن یہ داڑھی کترا ایک ایسا مجرم ہے خدا کی نظر میں کہ جس پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ ایک بڑی امت آ رہی ہوگی، اللہ کے رسول فرشتوں سے کہیں گے بلاؤ بلاؤ یہ میری امت ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی صورت ان کو پسند نہیں تھی، آپ کا لایا ہوا طریقہ انہیں پسند نہیں تھا۔ اسی وقت اللہ کے رسول ان فرشتوں سے کہیں گے ہٹاؤ ان کو میری نظر سے، اس قابل نہیں ہے، ان کو میری صورت پسند نہیں، ان کے خاطر میدان طائف میں میرے خون بہا، میری 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، میں نے بازار دیکھا، نہ انفرادی زندگی دیکھی نہ اجتماعی زندگی دیکھی۔ آج اگر ان کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے تو کل دھتکار دیے جائیں گے میں اور آپ۔ اور قبر کی منزل میں 2 سوال تو ایسے ہیں، لیکن تیسرے سوال کے بارے میں نبی کی تصویر بتا کر پوچھا جائے گا یہ ہے کون؟ جب بالمصافہ آمنے سامنے چہرہ ہوگا اور داڑھی کٹا آدمی، غیر شرعی صورت لے کر قبر میں پہنچا آدمی جب نبی کا مواجہہ کرے گا، آمنا سامنا کرے گا، اس وقت نبی کو کتنی تکلیف۔ غیر کاٹے تو کاٹے، دوسرا سماج کاٹے تو کاٹے، مومن سماج میں بیماری کہاں سے آ گئی؟ اس لیے اپنے آپ کو لباس کے اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے، بال کی منڈائی اور اس کے رکھنے کے اعتبار سے، ایزار کو ٹخنوں سے اوپر پہننے اور چھوڑنے کے حساب سے مجھے اور آپ کو اوپر سے نیچے تک اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن وہ سیانہ کوا اس ڈالی پر آ کر بیٹھ کر پول کھول دے، اس دن دنیا والے یہ کہے اے دنیا والوں جس مومن سماج کی تاریخ پڑھ پڑھ کے تم للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے تھے ان اندر سے پولم پول یہ بھی ڈالی کاٹتے ہو۔ یقین مانیے تاریخ کے مطالعے سے میں یہ بات کہتا ہوں، یہ مومن سماج کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی جس کو اکثر 65% لوگوں جس سے متاثر ہوئے وہ اس کی سادگی۔ اس کی سادگی کہاں چلی گئی؟ یہ 3 بٹن پہلے لگتے تھے، چوڑے چوڑے پائجامے پہنتا تھا، یہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا دیا ہوا طریقہ لے کر چلتا تھا۔ یہ کیا کچھ شہروں میں چند دن کے لیے گیا؟ ارے بھائی ہم اپنی نیکی دوسروں کو دینے کے لیے تجارت کی غرض سے کوئی بمبئی گیا تھا، کوئی احمد آباد گیا تھا، کوئی سورت گیا تھا، ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں کی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم اپنے علاقے کو گندا کریں۔ آج سمجھتے ہیں کہ چوڑے پائجامے اور فٹ پائجامے سے فرق کیا پڑے گا؟ تو کیا اللہ کے رسول کے اس فرمان کا کیا کریں گے جس میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم؟ نوجوانوں کو نئی نئی سستی۔ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ بچپن اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ کسی چیز کے مکلف نہیں، یہ کھیل کود میں کھو دیا جاتا ہے۔ بڑھاپا کھانسی، بیماری، شوگر اور بلڈ پریشر کی نظر ہو جاتا ہے، اب یہ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے اندر کی طاقت اتنی مزمحل ہو جاتی ہے، اتنی سست ہو جاتی ہے کہ یہ نہ خود اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے تو وہ سماج کو کیا سنبھالے گا۔ اب دوسری ایک امپورٹنٹ 30 سال کی زندگی، اسی کا نام جوانی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم، جو قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، جمعہ کے دن پڑھنے کی تاکید کی۔ جو جمعہ کے دن پڑھے گا دجال جیسی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سورہ کہف کام آئے گی۔ اس پوری سورت کا مطالعہ کرنے سے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیسی کو چیز کو کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اس آیت کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غاروں میں چلے گئے تھے،
اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو کہہ دیا کہ سورہ کہف میں جب جب بھی ان کا ذکر آئے، اور کچھ مجربات عملیات میں سے ہے، اگر کسی شخص کے کھیت میں کیڑے پڑ جاتے ہوں، کسی کے دانے اور غلے خراب ہو جاتے ہوں، تو ان اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر اہتمام کے ساتھ اگر وہ ان دانوں میں، غلوں میں، گیہوں میں، جو میں رکھے تو یہ سڑاؤ سے بچ جاتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پر ان پاکیزہ مقدس ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ کچھ نوجوان تھے، یہ نوجوانی کا دور، یہ چڑھتا خون، یہ شعور اور عقل کے بڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں سب سے زیادہ انسان اسی کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنا جائزہ لو، کوئی آ کر کہے، نشاندہی کرے، اس کا احسان ہے۔ میں مسجد میں آتا ہوں، میرے گھر کے اندر کا سامان سنت کے مطابق ہے نہیں ہے، میرا لباس سنت کے مطابق ہے نہیں ہے، میرا شادی بیاہ سنت کے مطابق ہے نہیں ہے۔ شادی کی ایک آدمی کی ایک مرتبہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ روزانہ ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی سال میں 5 مرتبہ ہوتی ہے شادی، زندگی میں ایک مرتبہ، اور خدا نے اگر بیڑا پار کر دیا تو یہی ایک خاتون جنت بھی بن سکتی ہے۔ اس ایک شادی کو سنبھالنے کا ہے پوری زندگی میں۔ ایک آدمی کو کہا بھائی تیرا وہ سماج، بیچارے جوار کے موٹے موٹے روٹلے کھانے والے بوڑھے ماں باپ، اور بیچارے کتنی قربانیاں دے کر انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے مٹکوں میں کیسی کیسی چیزیں چھوڑی کہ آئندہ نسل خوشحال رہے گی، اور پھر ان کی خوشحالی کے لیے 2-4 پیسے بمبئی میں کسی دکان میں جوڑ دیے، آئندہ نسل خوشحال رہے گی۔ آج ان بیچاروں کو قبر میں عزت کے ساتھ سونے دو، چین کے ساتھ سونے دو۔ آپ کے سماج کا ایک فرد الگ سے بلایا نہیں گیا، ان سب کی قربانیوں کو یاد کرو کہ ان لوگوں نے کن قربانیوں کے بعد مجھے اور آپ کی ترقی کے لیے کیا پلان بنایا تھا، اور آج میں اسی انہوں نے شریعت اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے محنتیں کر کے اس نسل کے لیے انتظام کر کے گئے تھے، آج میں اور اسی شریعت اور اسی قانون الہی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان پیسوں کا استعمال کرتا ہوں۔ زندگی میں ایک مرتبہ شادی، کتنی مرتبہ لوگوں نے آ کر کہا ہوگا کہ بھائی سادگی کے ساتھ شادی کرو۔ شاید یہ میرا ٹاپک آپ کے لیے نیا نہ ہو، وہی پرانے جملے ہوں، لیکن کتنے لوگ ابھی آ کر کہیں گے، اور کب ہمارے اس دل کو ٹٹولنے کا وقت آئے گا۔ سادگی سے نکاح کرنے کا کیا مرض؟ یہ سماج 65% لوگوں کی نظر میں سادگی میں مشہور ہے، پھر اس کے اندر یہ چھوٹی موٹی برائیاں کیوں آئیں؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ذمہ داروں کو، کہ انہوں نے ذرا بھی کوئی برائی آتی ہے تو فوراً کسی کو بلا کے کہہ دیتے ہیں میرا سماج کہیں اور جا رہا ہے۔ بہت اندر سے وہ بیچارے رات کی تنہائیوں میں تو میرے اور آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہی ہوں گے۔ کتنی سادہ شادی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، بھائی شادی میں 2 چیزیں بس، ایک مہر اور ایک ولیمہ۔ ایک کو فرض کیا، دوسرے کو کہا کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو مت کرو۔ جب اتنا آسان کر دیا، پھر شادی کا دن کل ہے، اس سے پہلے دن ایک دلہا سب دوستوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے چلو میرے ساتھ کون کون چلے گا، اور بھائی کل 7 بجے تیار رہیو، 2 ان کو تیار ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اور اہتمام کے ساتھ سب کو بلاتے نہیں بلاتے؟ ایک آدمی تو ایسا ہو کہ بھائی تیری اکو میں نہیں آؤں گا، کیوں؟ بھائی میں بیمار ہوں، بھائی مجھے فلاں عذر ہے، اور وہ اس نیت سے بچ رہا ہے تاکہ اس شر سے میں بچ جاؤں، اس نئے رسم و رواج کے عیب سے میں بچ جاؤں۔ اس کے لیے ایک مثال بھی اگر کوئی قائم کرے گا، یقین مانیے آپ کی یہ نیکی کل کو اللہ اس کے بدلے میں آپ کی نسلوں میں خیر کا، یہی ایک نیکی آپ کی نسلوں میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ میں دوسری شادیوں میں گیا ہوں، ابھی 2.5-3 مہینے پہلے گوا گیا، جو منڈپ سجایا گیا 4 کروڑ کا، اتفاق سے مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا اہتمام کیا گیا، مجھ کو بلایا گیا اور جو کچھ کرنا تھا کیا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، ہلدی مہندیاں ہو رہی ہے اور باجے ہو رہے ہیں،
اتنی خرافات ہیں کہ اللہ کی پناہ، کفر جو ہے کفر کافروں کے سماج کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اگر ہماری عورتیں اتنی مہندی کے بجائے اتنی لگائیں گی کیا ہوگی؟ آپ یقین مانیں یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا، ابھی ہلدی کو ہم جانتے نہیں، ابھی تو تھوڑی تھوڑی چیزوں کو جانتے ہیں، ابھی سے بریک لگا لو۔ سچ کہتا ہوں اس سادگی میں وہ برکتیں ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے سے یہ چند برائیاں لباس کے اعتبار سے ہوں، ولیمہ سنت کو چھوڑ کر جب آپ 2 دن پہلے 25 30 50 ہزار دوستوں کو لے کے اگر خرچ کریں گے، عام ماحول بن جائے گا اور لوگوں کی توجہ ولیمے سے ہٹ جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ اچھا ہے، اس میں دوست خوش ہو جائیں گے۔ ارے بھائی دوست خوش ہوئے، ہم نے دوستوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے ولیمے کو سنت کیا ہے۔ بھائی وہاں خرچ کرو اگر اللہ نے دیا ہے۔ نہ خدا کے واسطے ایسی کوئی چیز جو اس معاشرے کو دمک کی طرح اندر سے ہلاک کرے، ایسی کوئی چیز کو جنم مت دو۔ آپ کے گھر کا آدمی بول رہا ہوں، آپ کی برادری اور آپ کی سماج کے بیچ میں چھوڑو، سماج کے بیچ میں آنے والے تو بہت آتے ہوں گے، آپ ہی کے خاندان کا ایک فرد، آپ ہی کے گاؤں کا ایک فرد، آپ ہی کے سماج سے کا ایک فرد بول رہا ہوں، یقین مانیے اس سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے میرا اور آپ کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی اس میں جھول ڈالیں گے تو یہ مرض بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا، پھر ویڈیوگرافی اور باجے اور سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، اپنے لباس ٹھیک کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو تاکید کرو۔ جو لباس ہمارے جھالر والے بڑھیاں پہنتی تھی اور انہوں نے اپنے بعد کی نسل کو اسی حال پر چھوڑا، اس پر باقی ہو۔ اگر یاد رکھو میرا یہ جملہ آج میں بول رہا ہوں، کچھ مدت کے بعد شاید یہ جملہ مجھے اور آپ کو جگہ دے۔ یہ سادگی جو وہ دے کر گئے تھے، اگر اس سادگی کو اگر ہم نے چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ نئی نئی تہذیبیں اور فیشن مارکیٹ میں آ رہی ہے، سچ کہتا ہوں امریکہ نے یہی سوچ کر، افریقہ نے یہی سوچ کر، جاپان اور آسٹریلیا بڑے بڑے ممالک میں نئی نئی تہذیبوں کو لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، عافیت سادگی میں۔ یہ سونے کی پلیٹوں میں کھانے والے کسرا اور قیصر، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ مٹی کے برتنوں میں گھی اور جاڑے جاڑے روٹلے کھانے میں جو صحت تھی اور دوسری کسی چیز میں نہیں۔ دنیا سادگی کی طرف کھینچ کر لائے، اس سے پہلے پہلے اپنی پرانی تہذیب پر آ جاؤ۔ لباس کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے، بیجا فضول خرچی کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے اعتبار سے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے اعتبار سے، یہاں پر سکے چل جائیں گے، کھڑے بھی چل جائیں گے اور گول مال کر کے کھوٹے بھی چل جائیں گے۔ قبر کی زندگی ہے، آگے موت ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، میرے بعد دوسری نسل آئے گی۔ وہ نسل کو اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اچھے نفوذ چھوڑیے، اچھی راہوں پر چلیے۔ ہم اگر 2% اچھا کریں گے تو اللہ کا قسم ان کو 1% پر باقی رکھے گا۔ اگر ہم نے 1% پر اپنے آپ کو چھوڑا تو وہ 0 پر آ جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے لیے اتنی ساری محنتیں کی تھی سب ضائع ہو جائے۔ آخری بات، ایک مرتبہ مشہور مقولہ ہے، سب کو معلوم ہے، اکبر نے بربل سے، ان دونوں کی بڑی جوڑی مشہور ہے، آپس میں ان دونوں کے مقولے بھی مشہور ہیں، ان کی کہاوتیں بھی مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، اکبر نے کہا کہ بربل کو ایسا جملہ سناؤ کہ خوشی میں پڑھا جائے تو غم ہو اور غم میں پڑھا جائے تو خوشی ہو۔ کہا تھا نا؟ تو بربل نے کیا کہا؟ وہ جملہ سناؤ جہاں بنا، کہا سناؤ، سب درباریوں کے سامنے سناؤ۔ تو اس نے اس وقت کہا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اسی جملے کو آپ غم کے وقت میں پڑھو گے تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یہ گزر جائے گا، بھائی ٹینشن چلا جائے گا، بھائی یہ دنیا نا
یہ ٹینشن گزر جائے گی، اور اسی غم کے جملے کو آپ کسی خوشی کے موقع پر پڑھو، ساری مستی اتر جائے گی۔ بہت پیسہ ہاتھ میں ہے، مال ہاتھ میں ہے اور بہت چمک دمک ہے، اور ایسے وقت میں پڑھو گے، کوئی کہے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا، بعد میں تھوڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ ہاں یار سنبھل کے رہنا چاہیے۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، یہ وقت گزر جائے، ہماری اور آپ کی نسلیں بدل جائیں، ہم ایسے نقوش خدا کے واسطے اپنی نسلوں کے لیے نہ چھوڑیں۔ یہ کل کو مجھے اور آپ کی طرف نسبت کرتے انگلی اٹھا کر کہے مہندی کی رسم، چست کپڑے کی پہننے کی رسم اس گھر سے جاری ہوئی، لباس کی تبدیلی کا شعار اس قوم کی طرف سے آیا تھا۔ جس سماج کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہے سمجھو وہ بدنام زمانہ کہلائی جاتی ہے وہ قوم، اور ہم مومن سماج اب تک کی تاریخ بچا کے رکھی ہے سادگی میں، نیکی میں، تقوی میں، شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ اگلی نسل پر رحم کرو، ان کے لیے کوئی ایسا نقشہ مت چھوڑو کہ وہ یہ کہے اگلے ایسا کر کے گئے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ چند باتیں جو ساتھ ساتھ کہی گئی، اور جو باتیں اشاروں کے طور پر بھی کہی، اور بھی بہت ساری باتیں اگر ہم کرنا چاہیں تو رات بھی ناکافی ہو سکتی ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے بدلیں۔ یہ نوجوان طبقہ اگر یہ بات دل پر لے لے، یہ زندگی کا سب سے اہم زمانہ ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے جوانی کا، یہ چڑھتا خون ہے۔ جنت میں بوڑھے جائیں گے کہ جوان جائیں گے؟ شعور کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی بوڑھوں کی جنت میں انٹری نہیں، جوان کام کے۔ جوانوں سے قوم میں ترقی پیدا ہو، جوانوں کی وجہ سے سماج میں تبدیلیاں، جوان سب مل کے دھار دے کہ مجھے آج سے چست کپڑا نہیں پہننا، جوان اگر دل میں دھار لے کہ مجھے پارٹیاں کرنے کے لیے ہوٹلوں کا سہارا نہیں لینا، کچھ جوان مل کے ایسا کر کے دیکھو، اگر یہ چند رسومات جو تھوڑی موڑی ہے اگر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے تو 2 سال کے بعد آپ مجھے بتانا کہ کیا سے کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو گے، اپنے سماج کو بدلنے کی فکر کرو گے۔ اس سماج میں جو کچھ گھن لگ رہا ہے، جو دمک لگ رہا ہے، اور اندر اندر یہ مفاسد بڑھ کے کہاں تک پہنچے، اس سے پہلے بریک لگانے کے لیے محنتیں کریں گے بھائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشهد ان لا اله الا الله